ظالم بادشاہ۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ نہایت ظالم تھا اور اس کی رعایا اس سے بہت تنگ تھی۔ ظالم بادشاہ شکار کا بہت شوقین تھا۔ وہ روزانہ جنگل میں شکار کھیلنے جاتا تھا۔ اس کے چند درباری اور سپاہی بھی اس کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ ظالم بادشاہ شکار کے لیے جنگل میں گیا اور اپنے گھوڑے کو اتنا تیز دوڑایا کہ اپنے ساتھیوں سے بہت آگے نکل گیا۔ اس طرح وہ اپنے ہمراہیوں سے بچھڑ گیا۔ جب اس نے اپنے ساتھیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو ناکام رہا۔ اتنے میں شام ہو گئی۔ اندھیرا پھیلنے لگا۔ اندھیرے میں راستہ دیکھنا مشکل ہو گیا تو قریب کے ایک گاؤں میں جا پہنچا۔ گاؤں والے بادشاہ کو نہ پہچان سکے کیونکہ سارے دن کے سفر نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ وہ رات گزارنے کے لیے گاؤں میں ٹھہر گیا۔ وہاں اس نے ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ ایک دیہاتی کرد ایک بہت موٹا، تازہ اور صحت مند گدھا لیے جا رہا تھا، مگر دیہاتی کرد کے ہاتھ میں ایک موٹی اور لمبی سی ہڈی تھی اور وہ اس ہڈی سے اپنے گدھے کو پیٹتا جا رہا تھا۔ بادشاہ نے یہ نظارہ دیکھا تو اسے دیہاتی کرد پر بہت غصہ آیا۔ دیہاتی شخص بڑی بے رحمی سے بیچارے گدھے کو پیٹ رہا تھا۔ وہ اس طرح گدھے کو پیٹ رہا تھا جیسے گدھا جاندار ہی نہ ہو یا زندہ کے بجائے مصنوعی گدھا ہو۔ بادشاہ پہلے تو غصے سے دانت پیستا ہوا اسے دیکھتا رہا، پھر غضبناک ہو کر دیہاتی سے بولا، بے وقوف آدمی، ٹھہرو، میری بات سنو، اسے مت مارو۔ بے وقوف میں نہیں، یہ گدھا ہے جناب، دیہاتی تیزی سے بولا۔ وہ تو ٹھیک ہے، گدھے ہوتی ہی بے وقوف ہیں، ورنہ انہیں گدھا کیوں کہا جائے، لیکن تم اسے پیٹ کر ثابت کر رہے ہو کہ تم بھی اس کی طرح گدھے ہو، کیونکہ کسی بے زبان کو مارنا سراسر بے وقوفی ہے۔ ارے ظالم، تو نے تو ظلم کی انتہا کر دی، بادشاہ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اگر خدا نے تجھے طاقتور بنایا ہے، تجھے اختیار دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو بے زبان جانوروں پر ظلم کرتا پھرے، اس بے رحمی اور ظلم سے باز رہے۔ دیہاتی کرد بادشاہ کو نہیں جانتا تھا۔ اسے بادشاہ کی نصیحت بہت بری محسوس ہوئی۔ اس نے بادشاہ کو ڈانٹا اور غصے سے بادشاہ کو گھورتا ہوا کہنے لگا، تو میرے معاملے میں ٹانگ اڑانے والا کون ہوتا ہے؟ بے وقوف، میں اس گدھے پر ظلم نہیں کر رہا اور نہ وجہ کے بغیر اسے پیٹ رہا ہوں، بلکہ اس میں بھی حکمت و مصلحت ہے جس کی تجھے خبر نہیں اور نہ تو جان سکتا ہے۔ تیرے جیسے بے خبر کو کیا پتا قدرت نے کس کی قسمت اچھی بنائی ہے اور اس میں کیا راز پوشیدہ ہے، اور اگر کسی کی قسمت بری بنائی ہے تو اس میں کیا مصلحت ہے۔ تم تو شکل سے ہی بیوقوف لگتے ہو۔ خاموش رہ بد زبان، بادشاہ غضبناک ہو کر داڑا، مجھے تیری ایک بات بھی سمجھ میں نہیں آ سکی۔ تو اپنے برے فعل کو اس گدھے کی قسمت بتا رہا ہے، آخر تو وجہ کیوں نہیں بتاتا اس بے زبان اور مظلوم کو پیٹنے کی؟ دیہاتی کرد نے منہ بنایا اور اکتائے ہوئی انداز میں کہنے لگا، اوہو، تم میری بات سمجھتے کیوں نہیں احمق آدمی؟ میں نے بتایا تو ہے کہ اس میں بھی کوئی مصلحت ہے۔ تمہارا روزانہ کسی نہ کسی سے یا بہت سے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہوگا جن کا کوئی فعل بلا ضرورت اور بلا مصلحت نظر آتا ہے، لیکن تم غور سے دیکھو تو تمہیں بھی ان کی مصلحت کا قائل ہونا پڑے گا، لیکن شاید تمہیں غور و فکر کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ دیہاتی کرد کی باتیں بادشاہ کا غصہ تیز کرتی جا رہی تھیں، مگر وہ ضبط سے کام لے رہا تھا۔ تنگ آ کر بولا، اچھا تم ہی بتاؤ اس مار پیٹ میں کیا مصلحت ہے؟ ارے مصلحت تو کیا ہوگی، مجھے تو تم عقل سے ہی پیدل معلوم ہوتے ہو۔ دیہاتی کی بات سن کر بادشاہ نے سوچا کہ اس دیہاتی کی باتوں سے شکست کھانے کے بجائے اسے ملزم بنانے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کی مصلحت ظاہر کرنے لگا۔ اس نے دیہاتی سے کہا، ارے احمق، خضر علیہ السلام نے تو کشتی اس لیے توڑی تھی کہ اس دریا میں ایک ظالم جو لوگوں کی کشتیاں بیگار کے لیے پکڑ لیتا تھا، چنانچہ اگر وہ کشتی درست ہوتی اور اس میں کوئی عیب نہ ہوتا تو اس کو بھی اس کے کارندے پکڑ کر لے جاتے اور کوئی معاوضہ دیے بغیر کشتی سے بیگار لے لی جاتی۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑ کر اسے ظالم کی دست برس سے بچا لیا تھا۔ کرد دیہاتی بڑا دانشمند اور معاملہ فہم شخص تھا۔ وہ بادشاہ کی مصلحت امیز بات سن کر بے ساختہ ہنسنے لگا۔ بادشاہ کو اس کی گستاخی پر بہت غصہ آیا۔ وہ غضبناک ہو کر بولا، بے وقوف، ہنسنے کے بجائے بات کرو۔ بات کیا کروں؟ بات تم نے خود ہی واضح کر دی ہے کہ میں اپنے گدھے کو مارنے میں حق بجانب ہوں، کیونکہ جس طرح حضرت خضر علیہ السلام کو ایک ظالم کا کشتی کے چھن جانے کا اندیشہ تھا، اسی طرح مجھے ایک ظالم اور بے انصاف بادشاہ کی طرف سے گدھے کے پکڑے جانے کا خطرہ ہے۔ بادشاہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب صاف ہے، میں اس گدھے کو اس لیے زخمی کر رہا ہوں کہ یہ ظالم بادشاہ کی گرفت سے بچ جائے۔ وہ بادشاہ دیہاتی کرد کی کڑوی گسیلی بات سن کر بہت خفا ہوا، مگر اس وقت تو خود مصیبت میں تھا۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ بادشاہ ہے، چنانچہ غصہ ضبط کر کے ایک جگہ زمین پر لیٹ گیا، مگر پریشانی اور اندیشوں کے سبب ساری رات سو نہ سکا۔ اسی فکر و پریشانی میں رات بیت گئی۔
صبح مرغ کی بانگ سن کر اس کے ذہن کے سب فکر و اندیشے دور ہو گئے۔ ادھر بادشاہ کے ہمراہی اور سپاہی بادشاہ کی گمشدگی سے ساری رات پریشان رہے اور سارا جنگل چھان مارا۔ صبح انہوں نے چاروں طرف سپاہی دوڑائے، آخر چند ہرکارے اس گاؤں میں جا پہنچے جہاں بادشاہ نے زمین پر کروٹیں لیتے ہوئی رات گزاری تھی۔ بادشاہ ان ہرکاروں کے ساتھ وہاں سے چل پڑا۔ بادشاہ کے مصاحب اور امیر وزیر بادشاہ کو آتا دیکھ کر خوشی سے ایسے بدحواس ہوئی کہ شاہی آداب بجا نہ لا سکے۔ وہ بادشاہ کے قریب جا کر سلام کرنے لگے۔ بادشاہ کے ملنے پر سب امیروں اور سرداروں نے اطمینان کا سانس لیا اور پھر کھانے پینے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ کھانا کھانے کے لیے وہیں دسترخوان بچھا دیا گیا۔ کھانے کے بعد ناچ گانے کی محفل جمی۔ بادشاہ کو اس محفل میں گزشتہ رات کے واقعات یاد آئے اور اس بے ادب دیہاتی کرد کی باتیں ذہن میں تازہ ہو کر ہتھوڑے برسانے لگیں۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بے ادب اور گستاخ کرد کو تلاش کیا جائے اور گرفتار کر کے اس کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر سپاہی گئے اور کرد کو تلاش کر کے گرفتار کر لیا۔ اس بیچارے کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دربار میں لایا گیا اور بادشاہ کے تخت کے آگے ڈال دیا گیا۔ اس ظالم بادشاہ نے دیہاتی کرد کو اپنے قدموں میں دیکھا اور بہت خوش ہوا۔ پھر اس نے دیہاتی سے اس کی گستاخی اور گفتگو میں اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے نیام سے تلوار نکالی اور اس غریب اور بے گناہ آدمی پر تان لی۔ وہ دیہاتی سے انتقام لینے کے لیے اس کی گردن کاٹنا چاہتا تھا اور اس کی ہمراہی و لشکری سب خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ گدے والا دیہاتی کرد موت کی آغوش میں پہنچنے والا تھا اور تمام درباری دیکھ رہے تھے۔ جب دیہاتی نے دیکھا کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے تو اپنے دل میں کہنے لگا، موت سے فرار ہونا ممکن نہیں، موت تو آ رہی ہے تو پھر کیوں نہ بادشاہ کو کھری کھری سنائے اور اسے عوام کی بری حالت سے آگاہ کرے۔ شاید اس طرح وہ ظالم ظلم و ستم سے باز آ جائے اور رعایا سے اچھا سلوک کرنے لگے۔ اس سوچ نے دیہاتی کی زبان کو نیزہ و تلوار سے زیادہ تیز کر دیا اور وہ تمام ہوپ بالائے طاق رکھ کر بادشاہ پر برس پڑنے کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔ اس مظلوم دیہاتی نے بادشاہ کو مخاطب کیا تو اس کی زبان تلوار کی طرح کاٹنے اور چیرنے لگی۔ ہے بادشاہ، مجھے تیری تلوار موت سے نہیں ڈرا سکتی۔ موت تو حق والوں کے لیے سکون قلب کا باعث بنتی ہے۔ اس کے بعد ابدی زندگی شروع ہو جاتی ہے اور وہی اصل زندگی ہے۔ یہ اپنے اپنے ایمان کی بات ہے۔ تیرے نزدیک سب سے بڑی سزا یہی ہے جو تو مجھے دینا چاہتا ہے، اور میرے نزدیک یہ سعادت کی بات ہے کہ میں بے خطا و بے جرم تمہارے ہاتھوں مارا جاؤں گا، کیونکہ تو ظالم ہے اور ظالم کے ہاتھوں قتل ہونے والا مظلوم شہید ہوتا ہے۔ دیہاتی شخص بڑی جرات اور بے باکی سے کسی ایسے شخص کی مانند بول رہا تھا جو بہت سے دشمنوں میں تنہا گر جائے اور اس موہوم سے امید پر اپنی ترکش کا آخری تیر بھی چلا دے کہ شاید وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائے۔ لوگ حیرت سے آنکھیں پھاڑے دیہاتی کو دیکھ رہے تھے اور دل ہی دل میں اس کی جرات اور مردانگی کی تعریف کر رہے تھے۔ دیہاتی بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے بے خوف لہجے میں کہہ رہا تھا، عالی جا، مجھے یقین ہے کہ جو رات قبر میں آنی ہے وہ گاؤں میں نہیں آ سکتی، تم چاہو بھی تو اسے تبدیل نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب ہے تمہارا گستاخ؟ بادشاہ نے کھڑک کر کہا۔ مطلب یہ ہے حضور کہ مجھے موت کا کوئی خوف نہیں، اس لیے میں سچی بات کہنے سے نہیں روک سکتا۔ دیہاتی کرد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تیرا ظلم و ستم ساری دنیا میں مشہور ہو چکا ہے، مگر تیرے خوف سے لوگ تیرے سامنے زبان نہیں کھولتے اور خاموشی سے تیرا جبر و زیادتی برداشت کرتے ہوئے دل میں تجھے برا بلا کہتے ہیں اور بد دعائیں دیتے ہیں۔ مگر میں چونکہ اب تیرے ہاتھوں زندگی کے بوجھ سے نجات پانے والا ہوں، اس لیے موت سے بے خوف ہوں۔ یہ مت خیال کرنا کہ تیرے ظلم کا شکار صرف میں ہی ایک فریادی ہوں، بلکہ ساری خلق خدا تم سے پریشان اور تنگ ہے۔ زبان کو لگام دے بدبخت، ورنہ ایک ہی وار میں سر قلم کر دوں گا۔ بادشاہ دیہاتی کی سچی باتوں سے غضبناک ہو کر داڑا۔ دیہاتی زور سے ہنسا، بادشاہ سلامت، مجھے بے شک قتل کر دے، خدا کی مخلوق میں سے تو ایک آدمی کو قتل کر دے گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر میرے مرنے سے تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ میرے قتل کے بعد فریاد کرنے والے اور بھی مظلوم تیرے سامنے آ جائیں گے۔ اتنی بڑی ہلکت ہے، آخر تو کس کس کو قتل کرے گا، کس کس کی زبان بند کرے گا؟ کیا اس سے یہ بہتر نہیں کہ تو ہی ظلم سے باز آ جائے؟ اس سے کیا ہوگا؟ بادشاہ بڑے دربار میں ندامت محسوس کرتے ہوئے بولا، دیکھ، اس طرح نہ تو تیرا ظلم و ستم رہے گا اور نہ ہی کوئی فریاد کرنے والا ہوگا۔ اگر میری تنقید اور سچی باتوں سے تجھے دکھ ہوا ہے تو کیوں نہ تو اس بات کو ختم کر دے جو اس دکھ اور تنقید کا سبب ہے، اور وہ بات محض تیرا ظلم و ستم اور تکبر ہے۔ دیہاتی گدے والے کی باتوں سے بادشاہ کو اپنی کوتاہیوں کا احساس ہو گیا۔ اس نے دیہاتی کی نصیحت قبول کرتے ہوئے اسے سچا اور حق بجانب تسلیم کر کے آزاد کر دیا اور عوام سے نرمی اور شفقت کا سلوک کرنے لگا۔ سبق: اگر خدا نے تجھے طاقت و مرتبہ عطا کیا ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس نعمت سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچا اور کسی پر ظلم نہ کر،
ورنہ خدا تجھ سے یہ نعمت واپس لے کر تجھے کسی ایسے طاقتور کا محکوم بنا دے گا اور تجھ سے وہی سلوک کرے گا جو تو اپنی طاقت سے دوسروں کے ساتھ کرتا رہا ہے۔ ظالم کا انجام برا ہوتا ہے اور مظلوم کی آہیں اسے برباد کر دیتی ہیں۔